آپ نے یہ کہا، اس سے پہلے میر سلیم نے مجھے یہ کہا، اس سے پہلے سیفی نے مجھے یہ کہا، نادر طلت مسرور تک نے یہ باتیں مجھے کی ہوئی. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ ہاں یہ کائنڈ بھی کہہ رہے ہیں، یہ دیکھ لیں کوئی چیز نہیں ہوئی، مفہوم پورا ہوا ہے. ہم سب مانتے ہیں مفہوم سارا پورا ہوا ہے، سب یہی مانتے ہیں. سر کائنڈ بھائی یہی تو ہمارا بیانیہ ہے آپ لوگوں کے بارے میں، یہی تو جنگ ہم لڑ رہے ہیں آپ سے. میری بات لیکن ہو بہو کوئی چیز ورڈ بائی ورڈ نہیں بولی. چند اوپن آئیز جیسے اچھے لوگ ہیں، ہم ان کی قدر کرتے ہیں، لیکن وہ جماعت کا بیانیہ نہیں دیتے. اوپن آئیز بھائی معذرت کے ساتھ آپ کا بیانیہ جو سافٹ ہے نا، وہ جماعت کا بیانیہ نہیں ہے. یہ کائنڈ ہرٹ والا جو بیانیہ نا، یہ جماعت کا اصل بیانیہ ہے، اور وہ مرزا صاحب کی یہ تحریروں سے جھلک رہا ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے دیکھا کائنڈ ہارٹڈ 2 وٹا ہم احمدی بن گیا، میں انہوں نے سائڈ سے لاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ مجھے اصل میں یہ جو تحریر پڑھ کے ہوا تھا وہ یہ تھا، مجھے چاہے وہ سیفی صاحب ہوں، چاہے وہ میر لطیف صاحب ہوں، یا جو بھی ہوں بڑے بڑے ہمارے، وہ بولتے رہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے اصل میں یہ جو تحریر پڑھی ہے، مجھے اس کی وجہ سے تھوڑا سا ہوا تھا کہ یہ جو تحریر ہے اس میں صاف صاف انہوں نے لکھا ہے کہ قرآن کی وجہ سے وہ ان کو سچا مانتے ہیں. ادر دین دیٹ جو ریئلٹی ہے نا، جو ریئلٹی میں جو آگے لکھی گئی ہیں، پیش گئی ہیں، اور یہ اس کے حساب سے وہ کوئی نہیں بنتے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز میرے لیے بیسیکلی، اور یہ بات کر رہے ہیں مولوی ثناء اللہ احمد کے ساتھ، ان کے ساتھ یہ ڈسکشن میں چل رہے ہیں. یہ کوئی ایسی ڈسکشن نہیں ہو رہی کسی عیسائی کے ساتھ، یہ ہوتی نا عیسائی کے ساتھ یا کسی مسیحی کے ساتھ، تو میں کہتا ہوں چلو ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ یہ ایک مسلمان کو ٹیکل کرنے کے لیے، جو کہ وہ بھی قرآن کو مانتا ہے، وہ قرآن کی وجہ سے عیسیٰ کو مانتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو یہ کہنا کہ بیکاز جو ہے وہ الزام لگاتے ہیں، اس لیے کیا کہتے ہیں مجھ پہ بھی لگے ہیں تو مجھ پہ کیوں سوال اٹھا رہے ہو، یہ تو ٹرائی کر رہا ہے. مطلب یہ چیزیں نا کر رہا ہے کہ کوئی بھی اٹھے دعویٰ کرے اور اس کے بعد یہ ایگزامپل دے کے ثابت کر دے کہ بھائی مجھ میں اگر ان میں بھی غلطیاں تھیں مجھ میں تو کیا ہو گیا. مطلب یہ تو پھر آپ ایک جو ملحد جو لوگ ہیں وہ پھر وہ اسٹرانگ ہو گئے اس چیز سے، وہ کہیں گے تو یہ ساری گیم ہے، یہ تو ساری کوئی بھی اٹھ کے منہ اٹھا کے کر دیتا ہے اور اینڈ پہ جا کے اس طرح کے اسٹیٹمنٹ دے کے ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس میں بھی غلطیاں مجھ میں بھی غلطیاں، تو کری چھوڑو. بالکل ایگری آپ سے، 100% ایگری آپ سے. یہ مجھے تھوڑی سی اسٹیٹمنٹ اس لیے خطرناک لگی ہے. مجھے یہ تھا کہ جو باتیں کی ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ساری چیزیں غلط کی ہیں، لیکن کچھ چیزیں جو لکھی ہیں وہ افیکٹ غلط ڈال رہی ہیں میرے خیال میں. ٹھیک ہے، اب یار یہ اسٹیٹمنٹ ہے نا، اب اس اسٹیٹمنٹ میں البتہ اسٹیٹمنٹ کے اندر زیرو چیز خراب ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے جس کو مرضی دی ہو، لیکن اس اسٹیٹمنٹ کے اندر کوئی زیرو چیز بھی خراب ہے، کوئی بھی چیز خراب نہیں ہے اس اسٹیٹمنٹ کے اندر. یار میں یہ جواب عیسائی کو دوں یا زید کو دوں یا بکر کو دوں، اسٹیٹمنٹ بالکل ٹھیک ہے. there is nothing wrong with that statement. بھائی اسٹیٹمنٹ یہ بہت بلنٹ اسٹیٹمنٹ میرے خیال میں ہے کہ اٹس جسٹ انہوں نے وہ جسے کہتے ہیں نا لاسٹ ریزورٹ یا آخری جسے کہتے ہیں نا پتہ پھینکنا، وہ پھینکا لائک اس کے بعد دیر از نو ڈسکشن، ختم ہو جاتی ڈسکشن. میں ایک بات کر رہا ہوں اپنا بھائی، میں کہہ رہا ہوں کہ جو کائنڈ ہرٹ صاحب کہہ رہے ہیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں نظر آ رہی، تو یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جماعت کے لٹریچر کے مطابق، جماعت کی تعلیم کے مطابق، مرزا صاحب کی تعلیم کے مطابق اس تحریر میں ذرا بر سا بھی نقص نہیں ہے. لیکن اسلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، قرآن کی تعلیم کے یہ بالکل خلاف بات ہے. بھائی آپ کی جو تعلیم ہے، جو آپ کی سوچ ہے، اس کے تو بالکل یہ بالکل اس کے اوپر پن بیٹھ رہی، کیونکہ یہ مرزا صاحب کے ہاتھوں سے لکھی ہوئی ہے. آپ اس کو کیسے غلط کہہ سکتے ہیں؟ اس کو غلط کہنا مرزا صاحب کو غلط کہنا ہے، اور مرزا صاحب کو غلط کہنا نعوذ باللہ آپ مرزا صاحب کی نبوت کو چیلنج کریں گے. پھر شعیب راجہ بھائی، یہ اگر آپ کہہ رہے ہیں یہ اسلام اور نبی کی تعلیم کے بالکل برعکس ہے نا، جی مجھے بتا دیں کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے الزامی جواب میں عیسائیوں کو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایسی کوئی بات کی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے الزامی طور پہ کوئی بات نہیں کی. انہوں نے سیدھا جا کے کہا ہے کہ جہاں ملیں، جہاں دیکھیں ان کو قتل کر دو. کس کو؟ جنگ کے دوران. جنگ کے دوران؟ ہاں، جو جنگ کرے گا تو اسے جنگ کرنی ہے. انہوں نے تو بھائی جو آپ سے لڑنے آئے گا اپنے دفاع میں، اس کو تو بات سنو، کوئی دفاع نہیں. میں ابھی یہ بھی آپ کو ثابت کر دوں گا اگر یار اب آپ دوسری طرف ٹاپک کو لے کے جا رہے ہیں، جنگ والے میری بات سنو ٹاپک کی طرف.
نہیں میں آپ مجھے پراپر سیشن کروں گا نا تو میں یہ بھی ثابت کر دوں گا کہ کہیں ایسی جنگیں ہیں جو دفاع نہیں کی. یار جہاد کا اور قتال کا تو ذکر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے نا ڈائریکٹ. ٹھیک ہے نا, سیدھا نا, جو آپ سے لڑنے آئے ہو آپ کو لڑنے کا اس سے حق حاصل ہے. ٹھیک ہے. اب انہوں نے الزامی جواب میں تو کچھ نہیں کہا, انہوں نے سیدھا یہ عقائد رکھنے والے بالکل ایک آؤٹ آف دا ٹاپک بات کر رہے ہیں عقائد کہ جہاں ملے مار دو, اور انہوں نے باقاعدہ غزوات کی ہیں اور ان کے اوپر چلے اوپن آئیز بھائی آپ دیکھیں اب یہ ٹاپک کدھر لے کے جا رہے ہیں. نہیں جو بات ہی ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہے وہ کر رہے ہیں نا بات. آپ ایسے دیکھیں کائنڈ بھائی یار ہاتھ ہولا رکھ لو, یہ بات جو ہے آپ کر رہے ہیں یہ آپ نے کل بھی کی تھی, اور کل آپ نے یہ میرے ایک سوال پہ کی تھی. میں نے یہی سوال کیا تھا آپ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں پہ کسی کو الزامی جواب دیا, مجھے نکال کے دے دیں اگر آپ کو ملتا ہے. تو آپ نے مجھے یہ جواب دیا تھا انہوں نے جا کے جنگ کی تھی. تو آپ ایک مفروضے پہ ہائپوتھیسس پہ یہ بیان دے رہے ہو کہ انہوں نے جسٹ وہ جواب بھی پکڑ کے. ہاں ایسے عقیدے رکھنے والے جتنے بھی عقیدے رکھے تھے ان کے خلاف کافی جنگیں کی, ایک نہیں کوئی پتہ نہیں کتنی غزوات کی ہیں. مطلب سچی بات ہے یار, ریالٹی ہے قرآن کیا ہو گیا. نہیں انہوں نے مطلب آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی پرسنالٹی کو ثابت کرنے کے لیے یہ جنگیں کی تھیں. سب کچھ اپنی پرسنالٹی کو ماننے والے کے لیے کیا ہے, سب کچھ اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے کیا ہے, سب کچھ اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے کیا ہے. سب کچھ جو ان کو الہام ہو رہا تھا عقیدے کی بات ہی نہیں ہو رہی بھائی, یہاں پہ عقیدے کی بات نہیں ہو رہی, یہاں پہ پرسنالٹیز کی بات ہو رہی ہے. وہاں پہ انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے کہ ان کے اوبویسلی اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے کیا. یار دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے کھل کے عیسائیوں کے اس عقیدے کی تردید کی ہے کہ وہ جو شرک کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا, اس رنگ میں تو جواب دیے ہیں, اس میں تو ہم بھی دیتے ہیں جتنی قرآن نے اجازت دی. لیکن نعوذ باللہ ڈائریکٹ عیسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا تو نہیں نہ کہا قرآن نے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. عیسیٰ علیہ السلام تو سچے تھے. آپ تھوڑا خاموش رہے, میں بتاتا ہوں آپ کو بات عیسیٰ علیہ السلام کی ہو رہی ہے, آپ ان کے ماننے والوں پہ لے گئے ہیں. میری بات سن لیں نا, میری بات سن لیں. ان کے ماننے والوں میں اور عیسیٰ علیہ السلام میں زمین آسمان کا فرق ہے. حوصلہ رکھیں, جگرا رکھیں. اچھا بھائی حوصلہ تو مجھ میں بڑا ہے, لیکن آپ بات کرنے والے پھر بنے مجھ سے, میں کرنا شروع کر دوں گا آپ سے. پھر آپ مجھے نیچے نہ اتارنا, پھر اگر کھل کے بات کرنی ہے تو کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں تو اوپن بھائی کی وجہ سے کر رہا ہوں. آپ بھائی آپ جتنا بڑا بھی اعتراض کرنا چاہتے ہیں, لڑائی کرنا چاہتے ہیں, کر لیں, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں کوئی اعتراض کری نا, میں تو وہ کہہ رہا ہوں پھر آپ مجھے نیچے نہیں اتاریں گے, پھر آپ نے جو بھی بات کرنی کھل کے کریں, مجھے کوئی مسئلہ نہیں. الحمدللہ میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم تو رکھتے ہیں اتنا دن رات سنتے ہیں آپ کی گالی. بھائی ہم میں تو الحمدللہ بڑا حوصلہ ہے. میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں آپ کریں جو بھی بات آپ نے کریں, جو بھی اعتراض کرنا ہے آپ نے کریں کھل کے. بس سمجھ آ گئی ہے, بہت بڑا حوصلہ سب میں. جی یہ بھائی آئے ہیں, یہ احمدی بھائی ہیں, ان سے پوچھ لو کہ یہ کیا اس کا مطلب ہے, کیونکہ اسٹیٹمنٹ صرف ایک ہونا الگ بات ہے اور اس کا مطلب کیا ہے, آگے پیچھے کیا ہے, اس کو جاننا یہ الگ بات ہے. احمدی سے پوچھ لیتے, میں نے مربی صاحب سے ابھی میری بات نہیں ہو سکتی, تو اگر آپ چاہتے تو میں بعد میں پوچھ لوں گی کہ یہ اچھا تنزیلہ صاحبہ. کائن بھائی مجھے نا ایک چیز جو مجھے تھوڑی سی جو آپ اسٹیٹمنٹ آپ جو بات کرو نا, اس سے پہلے میں چھوٹی سی اسٹیٹمنٹ ضرور دینا چاہوں گا. آپ پہلے بات کر لو کہ انہوں نے ان کے خلاف جنگ کی ہے جنہوں نے جو بائبل کو سچا مان کر تحریف شدہ, جو انہوں نے لکھا ہے نا کہ انہوں نے اپنی عیسیٰ علیہ السلام کی نہیں سنی اور اپنے پادریوں کی سن لی, منکس کی سن لی, اور خدا کی نہیں سنی, جو انہوں نے, اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی اپنی اسیسمنٹ تھی, گاڈ نوز, یہ اپنی اسیسمنٹ انہوں نے بولی ہوئی ہے, یہ ان کو اپنے لگا ہے, یا اللہ تعالیٰ نے ان کو اعلام کیا, یا جا کے تو کوئی نہیں دیکھنے لگا نا, یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اعلام ہی ہوا ہے, کیا ہوا ہے. لیکن انہوں نے قرآن میں ایک بات درج کی ہے کہ ہاں مجھے ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. اب دوسری طرف ایک اور ہے, انہوں نے یہ اسیسمنٹ بھی کی ہے, بات کی ہے کہ ہاں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں, ٹھیک ہے نا, جو کہ صحیح بات ہے, کسی کی بات نہیں ہے. اور وہ اسپیسیفکلی اس بار اس اسٹیٹمنٹ میں آئی ہے وہ بات. نہیں ایسی بات مردوں میں سے کسی کی بات نہیں, مردوں میں سے, اب ٹھیک ہے, مردوں میں سے کائن بھائی مجھے ایک بات بتائیں. دیکھیں ایک دور تھا مکی, ایک تھا مدنی, ٹھیک ہے ان کا, اور اس میں بھی یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جب وہ اسٹرانگ نہیں تھے, پاور میں نہیں تھے, مجھے یہ بتائیں اس وقت انہوں نے کتنے الزامی جواب دیے تھے؟
जब वो स्ट्रांग नहीं थे जी, तो पावर में नहीं थे उन्होंने कितने इल्जामी जवाब आए हैं, कितनी लोगों ने तहरीरें की हैं कि इल्जामी जवाब के तौर पर। मुझे ये बताएं, मुझे छोड़ें जब वो पावर में थे। जब पावर में नहीं थे तो वो यही कह रहे थे कि उनके ज्यादातर यही है, ये बिल्कुल टू ऑपोजिट वर्सेस हैं। देखें, एक तो वर्सेस कुरान में आता है ना, नहीं मेरा सवाल समझे नहीं, तुम तो रोका नहीं लगे है, ठीक है ना। नहीं देखें, वही मैं कह रहा हूँ, मेरी बात सुने, दो डिफरेंट स्टेटमेंट। अभी इस वक्त जो अब आप बात है जैसे ही पावर में आए मार दो। नहीं, ये तो फिर आप यार गलत, ये इस तरह के स्टेटमेंट देखे ना आप, तो मुझे पता है आपके जो भी है आप तो कह दोगे, आपके लिए इजी है कि आराम से कह दो, उनको भी उड़ा दिया, हमें अहमदी बोल दे। लेकिन मसला ये है कि अगर आप ये स्टेटमेंट रखेंगे ना, तो ये तो फिर हम लोगों पे भी ये सवाल उठ सकता है कि ओके हम अभी कमजोर हैं तो हम इस तरह की बातें कर रहे हैं कि कुछ ना करो, बस लिख के जवाब दो। लेकिन इल्जामी जवाब तो एक ये डिस्कशन हुई है कि इल्जामी जवाब दिया कि नहीं दिया, मुझे ये बताएं। जब वो वीक थे काम कर सकते थे यार, वो पावर में आया उड़ाया है बस लोगों। नहीं, दिस इज द थिंग। अब हम, इसका मतलब ये है कि अब हम इल्जामी जवाब दे रहे हैं, लेकिन अब हम पावर में आएंगे तब हम उड़ाएंगे, हम इल्जामी जवाब तब नहीं देंगे। हमें तो हमारे तो यार हम नहीं कर सकते ना, क्योंकि मिर्जा साहब ने बंद कर दी ना तलवार का मसला, तलवार वाला जहाज। आपको क्या लगता है, एक बात बताओ, आपको क्या लगता है अभी हमारे अब तक लोग सॉफ्ट बातें करते थे, अब ऐसा हार्श करने लगे हैं बिकॉज हम बढ़ रहे हैं। तो आपको लगता है कुछ अर्से में जब हम और बढ़ जाएंगे तो हम क्या मतलब है, दो लगाएंगे नहीं आगे से, सुन लेते हैं, नहीं लगाएंगे जो मिर्जा साहब ने। हम अपने आप को पहले भी स्ट्रॉन्ग समझते थे, अभी भी स्ट्रॉन्ग ही समझते हैं। वीक अपने आप को समझा ही नहीं है। जब कादियान में सिर्फ थे तब भी स्ट्रॉन्ग थे, जब सारी दुनिया में तब भी स्ट्रॉन्ग। मुझे असल में ये जवाब सिर्फ काइंड हार्टेड को है, ये मैं बाकी यहाँ को जवाब मुझे इल्जामी जवाब आपसे काइंड हार्टेड को है, ये इल्जामी जवाब है काइंड हार्टेड को, जो इसने बात इल्जामी जवाब ऐसे किया था नहीं, क्योंकि तुमने रसूल सल्लम के बारे में ऐसी बात की है जो कि मुझे नहीं लगता कि ऐसी है। ये आपका मफरूजा है, हाइपोथेसिस है जो आप रख सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कुरान में लिखा हुआ है भाई यार। लेकिन आप मुसलमान खुद मानते हैं कि हमने जंगे की हैं, कताल किया है यार, मानते हैं खुद यार। अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने हुकूमतें भी की हैं जी भाई जी, हुकूमत करें आप। तो उनका तरीके कुछ और, तरीके का कुछ और था, हमारा ट्रूथ सीकर साहब से पूछ लेते हैं, ट्रूथ सीकर साहब से पूछ लेते हैं। ट्रूथ सीकर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। ट्रूथ सीकर साहब मसला ये है, ये काइंड हार्टेड साहब एक बहुत बड़ी क्लेम कर रहे हैं, बहुत बड़ा एक वो कर रहे हैं। मैंने इनसे छोटा सा सवाल पूछा था कि ओके आपको आवाज आ रही है मेरी, है क्योंकि मैं टनल से गुजर रहा हूँ, मैं भी हेलो कैन यू हियर मी? ओके ठीक है। मैंने इनसे इतना सा पूछा था कि क्या हमें कोई ऐसी रिवायत मिलती है रसूल की ज़िंदगी से जिसमें उन्होंने किसी नबी को कोट करते हुए कोई ऐसी चीज़ बताई हो, लाइक इल्जामी, हम इसे इल्जामी रंग में जवाब कहते हैं ना नॉर्मली, इस तरह की कोई स्टेटमेंट, कोई ऐसी इबारात मिलती हैं? तो उन्होंने आगे से मुझे जवाब दिया नहीं मिलती, वो सीधा जाके जंग करते थे और जाके उनको जो उनके खिलाफ की इजाजत था उसको उड़ा देते थे, ये मारते थे। ये स्टेटमेंट मुझे नहीं लगी सही, इस पे आप क्या कहते हैं? व्हाट डू यू थिंक, ये इनकी स्टेटमेंट किस हद तक सच्चाई है इसमें, इस हाइपोथेसिस में? मैं तो हाइपोथेसिस ही कहूँगा। आ गई है, मैं क्यों वाली गल कर रहा है यार, कब आ गई कौन सी हाइपोथेसिस? एक तरफ उन्होंने कहा जरूर है कि ठीक है यार, जहाँ कि जो है ना, तो तुम दरोगा नहीं लगे, जब वो माइनॉरिटी में थे, तुम दरोगा नहीं लगे, अगर इनको समझाने की कोशिश करो, मैसेज पहुंचाने की कोशिश करो कि इन्होंने जो अकीदे बनाए हुए हैं गलत बनाए हुए हैं, ठीक है ना। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने जैसे ही पावर में आया, उन्होंने कहा ये एक एक करके सफाया तो करना शुरू करो, और उन्होंने सफाया किया है उसका। इल्जामी जवाब जो है वो आप मतलब मुझे आप इस टॉपिक क्या डिस्कस करेंगे, इल्जामी जवाब है क्या? नहीं ट्रूथ से जैसे कि साहब इल्जामी जवाब, अब जैसे ये स्टेटमेंट आप सामने लिखी हुई है ना, ये पढ़ें आप, अगर आपने इंटरनेट पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, ये जहाँ से पैराग्राफ शुरू हो रहा है तकरीबन 6-7 लाइनें पढ़ें। अच्छा मैं पढ़ लेता हूँ, मैंने सामने खोल ली है, पढ़ लें आप, पढ़ लें। 121 जी बहुत शुक्रिया।
इस आयत में दोनों जुमलों का जवाब है। खुलासा आयत का ये है कि ना तो ईसा की नाजायज़ औलादत है, ना वो उसी पर मरा, बल्कि धोखे से समझा, धोखे से समझ लिया कि मर गया है, इसलिए वो मकबूल है और इसका और नबियों की तरह खुदा की तरफ रफा हो गया है। अब कहाँ है वो मौलवी जो आसमान पर हज़रत ईसा का जिस्म पहुँचाते हैं? यहाँ तो सब झगड़ा उनकी रूह के मुतालिक था। जिस्म से इसको कुछ इलाका नहीं। कुरान शरीफ ने हज़रत मसीह को सच्चा करार दिया है, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि इनकी पेशगोइयों पर यूद के सख्त एतराज़ हैं। तुम किसी तरह उनको दफ़ा नहीं कर सकते। तो कुरान के सहारे से हमने मान लिया है और सच्चे दिल से कबूल किया है, वजह इसके इनकी नबूवत पर हमारे पास कोई भी दलील नहीं। ईसाई तो इनकी खुदाई को रोते हैं, क्योंकि यहाँ नबूवत भी उनकी साबित नहीं हो सकती। हाय किसके आगे ये मातम ले जाएं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की 3 पेशगोइयाँ साफ तौर पर झूठी निकली, और आज कौन ज़मीन पर है जो इस उक़दा को हल कर सके? इन लोगों पर वावेला है जो मेरे मामले में सबको झूठ बना रहे हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खुदा ताला का नहायत फजल है। कभी वो शख्स लोगों के सामने शर्मिंदा नहीं हो सका जो इस नबी मकबूल का सच्चा ताबे है। मैं उन नादानों को क्या कहूँ और क्यों कर उनके दिल में सच्चाई की मोहब्बत डाल दूँ जो निकालों की तरह फिरते हैं, और ठट्टा और हंसी उनका काम है और मस्खरी उनका शेवा है। सदा निशान आफताब की तरह चमक रहे हैं, मगर उनके नज़दीक अब तक कोई निशान जाहिर नहीं हुआ। मैंने सुना है, बल्कि मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी की दस्तखती तहरीर में मैंने देखी है, जिसमें वो ये दरख्वास्त करता है कि मैं इस दौर के फैसले के लिए बददिल ख्वाहिशमंद हूँ। इस दौर के फैसले के लिए बददिल ख्वाहिशमंद हूँ कि फ्रीकैन यानी मैं और वो ये दुआ करें कि जो शख्स हम दोनों में से झूठा है सच्चे की ज़िंदगी में ही मर जाए। उन्हें ये भी ख्वाहिश जाहिर किया है कि वो जासू मसीह की मानंद किताब तैयार करे, तो ऐसी ही फसीह और बलीग हो और ही मकासद पर मुश्तमिल हो। चले ठीक है। दूसरी का असल जो मुद्दा था ना वो ये था कि ये जो कुरान शरीफ से यहाँ से लेके 6 जो आपने पढ़ी हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम सिर्फ इसलिए मानते हैं कि कुरान ने उन्हें कहा है, अदरवाइज हम साबित नहीं कर सकते। देयर इज़ नो वे हम उनको प्रूव कर सकें कि वो इवन नबी भी थे और उनकी 3 पेशगोइयाँ भी झूठी हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, क्या ये स्टेटमेंट ठीक है, आप क्या कहते हैं? मतलब अकीदत अपनी जगह ठीक है, मैं जनरली बात कर रहा हूँ कि ये जो असूल बयान कर दिया गया है ठीक है कि हम सिर्फ मानते हैं कुरान की वजह से, अदरवाइज तो देयर इज़ नो, कोई है ही नहीं एविडेंस या कोई हमें बात ही नहीं मिलती जिससे हम उनको सही साबित करें। ये कह देना, आप क्या इस पे कोई अपना ओपिनियन देना चाहते हैं या